ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا سر، آپ کے والد محترم حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ تحریک ختم نبوت کے ایک بہت بڑے کارکن تھے اور ایک بڑی مذہبی شخصیت تھے۔ تو ختم نبوت پر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کتنا بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں، اور اس وقت ختم نبوت کی اگر بات کی جائے، جو گزشتہ مسائل ہوئے ہیں، جو ترامیم کے مسائل ہوتے رہے یا جو دیگر ایشوز کھڑے ہوتے رہے، تو اب کیا صورتحال ہے، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، تحریک ختم نبوت ایک بہت عظیم تحریک تھی، اور ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم سب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے چوکیدار ہیں، غلام ہیں آپ کے۔ تو یقیناً غیر مسلم جو ہیں، ان کی قوتوں کی ہمیشہ کوشش رہی ہے اس آئین کو تبدیل کرنے کی، لیکن پہلے تو حضور کی ختم نبوت کی اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے جتنی محبت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی دنیا میں غلام ہیں، وہ اس کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا سعادت سمجھتے ہیں۔ اور یقیناً آج کے دور میں بھی سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے محب اسلام اور محب وطن ریاست کے جو ادارے ہیں، وہ ان سازشوں سے باخبر ہیں، اور عوام اور علماء بھی اس سے باخبر ہیں، اور انشاءاللہ ان سازشوں کو بے نقاب کیا جائے گا۔ اور یہ جو قادیانی ہیں، یہ ہمارے ایمان کے بھی دشمن ہیں، اور ہمارے جو ہے اسلام اس کے بھی یہ دشمن ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے، تو اس فتنے کو پاکستان کے آئین میں، قانون میں جو درج ترامیم ہیں، وہ اس کو فالو کریں، اور اس پر من وعن عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے، اور مزید اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ختم نبوت کی جتنی تحاریک ہیں، وہ انشاءاللہ بیدار بھی ہیں اور اس پر کام بھی کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ مذہب کی اگر بات کی جائے تو مذہب ہمیں سکھاتا ہے، سیاست ہو یا کوئی بھی کسی بھی شعبہ ہو، اس کا مذہب سے تعلق جو ہے وہ جدا نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ جدا ہوتی سیاست سے، جیسے اقبال نے کہا تھا، تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں ایسی بھی دیکھنے میں ملتی ہیں کہ سیاست کو ایک چیز کہا جاتا ہے اور مذہب کو دوسری چیز، یعنی کیٹیگرائز کر دیا جاتا ہے کہ یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، جب سیاست سے مذہب دور ہوا تو پھر ملک میں کرپشن آئی، ملک میں فرقہ واریت آئی، ملک میں جہالت عروج پائی، ملک میں غربت اور افلاس نے ڈیرے ڈالے، ملک کے اندر بد امنی پھیلی، ملک کے اندر حالات نگفتہ بے حالت تک پہنچے۔ اگر مذہبی رنگ ہوتا سیاست میں، اور دین اور مذہب کو سمجھنے والے لوگ ہوتے، تو وہ سمجھتے کہ یہ جو خزانہ ہے ملک کا، یہ جو ملک کا فنانس ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے، یہ ہمارے پاس ایک عظیم امانت ہے، اور اس امانت کو اس کے امین کے پاس پہنچانا ہے، جو اس کا حقدار ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر غریب ہسپتالوں میں کے گیٹوں پہ نہ مرتے، دوائیوں سے نہ مرتے، اور غریب کا بچہ اور امیر کے بچے میں فرق نہ ہوتا کہ غریب کا بچہ ٹاٹک والے اسکول میں پڑھے اور امیر کا بچہ بیکن ہاؤس میں پڑھے، ٹھیک ہے؟ پھر میرٹ یہ نہ ہوتا کہ جناب بڑے افسر کا بیٹا افسر بنے گا اور مزدور کا بیٹا مزدور ہی رہے گا۔ یہ مذہب سے، سیاست سے مذہب کی دوری کی وجہ سے یہ ہے۔ تو اقبال نے تو بڑی دیر پہلے اس کا حل کر دیا کہ پھر چنگیزی والا دور ہے، اور چنگیز خان کا دور کوئی اچھا دور تھوڑی تھا، وہ تو مار لوٹنے والا دور تھا، ظلم و جبر کی علامت ہے، جبر کا علامت تھا۔ اس لیے مذہب یہ سکھاتا ہے، دین اسلام یہ سکھاتا ہے کہ بھائی غریب کا حق کیا ہے، مظلوم کا حق کیا ہے۔ اور یہ اگر مذہب دور سے سیاست دور ہے، تو آج دیکھیں نا، ایک ہمارے ہاں ایک کہاوت مشہور ہے کہ باپ کیس کرتا ہے تو پوتا آ کے سنتا ہے، دادا کیس کرتا ہے تو اس کا فیصلہ۔ یہاں مظلوم آپ کی عدالتوں کے ججوں کی جو ججمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ 30 سال کے بعد اس بندے کو، مظلوم کو رہا کرنے کے بعد اس سے معافی مانگتے ہیں کہ 30 سال تمہیں پکڑ کے رکھا ہم نے، تمہیں ظلم کرتے رہے، تمہارے ساتھ جبر کرتے رہے، اس کا مداوع یہ ہے کہ ہم تم سے معافی مانگتے ہیں، ہم کچھ دے نہیں سکتے۔ اس مظلوم کے جو 30 سال کی آہیں ہیں، مجھے بتائیں، یہ کوئی مداوع نہیں ہے اس کا، کوئی چیز یہ وہی اس کو نہیں، صرف چنگیزی سیاست تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ تو
تو اس لیے ضروری ہے کہ سیاست جو ہو وہ ایسے لوگ کریں جن کو مذہب پہ بھی عبور حاصل ہو اور جن کو اللہ اور اس کے رسول کا ڈر بھی ہو۔ بالکل درست ہے۔ اچھا سر، آپ یہ کیسے دیکھتے ہیں جو رویہ ہے فواد چودھری صاحب کا؟ اس کو اب پارٹی سے تھوڑا ہٹ کے مجھے جواب دیجیے گا، میں مذہبی تناظر میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ جو کچھ کیا گیا چاند کی رویت کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مفتی منیف صاحب جو ہیں ان کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ بہت ہی غلط فیصلہ ہوا ہے۔ میں اس کو علماء کی جو آراء ہے اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ جید علماء نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا ہے۔ رویت، چاند کی رویت خالصتاً ایک اسلامی اور علمی مسئلہ ہے، اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے تھی۔ دیکھیں، ایک 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے پاکستان، 22 کروڑ لوگ، اور پھر ہم مسلمان ہیں، اہل سنت ہیں، حنفی ہیں۔ اس میں جغرافیہ جو ہے، اگر جغرافیائی سرحدوں کا اگر ایک احاطہ نہ ہو تو پھر پوری دنیا میں وہ لوگ ٹھیک ہیں جو خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں تو کہا گیا کہ ہماری سرحدیں ہیں، ان سرحدوں کا ایک آئین اور قانون ہوگا یا نہیں ہوگا اسلام کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، ٹھیک ہے۔ تو ان 22 کروڑ لوگوں نے روزہ رکھنا ہے یا کسی مذہبی رسومات کا مذہبی اپنی عبادات کرنی ہے، انہوں نے۔ سب سے مقدس مہینہ ہے، ارکان اسلام میں سب سے اہم ہے، تو اس کی رویت کا معیار جو ہے وہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طے کر کے گئے، اور یہ اہل علم کریں گے۔ اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ مفتی منیف صاحب کو سیاست کی نظر کیا گیا ہے۔ مفتی صاحب کو اس وجہ سے نہیں ہٹایا گیا کہ وہ جناب وہ رویت چاند صحیح نہیں دیکھتے تھے یا وہ فیصلہ صحیح نہیں کرتے تھے۔ مفتی صاحب کو تو اس بات کی سزا دی گئی ہے کہ انہوں نے فواد چودھری صاحب سے ڈس ایگری کیوں کیا، ان کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے انحراف کیوں کیا۔ مفتی صاحب کو اس بات کی سزا دی گئی، مفتی صاحب کو اس بات سے نہیں ہٹایا گیا، کیونکہ پاکستان کے جید علماء کا اتفاق تھا مفتی منیب الرحمان صاحب پر۔ اور آپ دیکھ لیں اس کے بعد کیا ہوا، ابھی جو رمضان المبارک کی یہ شعبان المعظم کے چاند پہ کیا ہوا ہے، کچھ میڈیا چینل چلا رہے تھے، چاند نظر آ گیا، اور بعد میں اگلے دن 24 گھنٹے کے بعد ایک پریس ریلیز کے ذریعے پتہ چلا چاند نہیں چڑھا، چاند کی رویت نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں فواد چودھری صاحب علمی مسئلہ یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح کسی مولوی صاحب کو ہارٹ اسپیشلسٹ بنا کے تو بٹھا دیا جائے کہ جاؤ جا کے تسی مریض چیک کرو۔ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو سائنسی نقطہ نظر سے وہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی چاند جو جب دنیا ترقی کر رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو جب دوربین سے بھی دیکھ سکتے ہیں، تو اب آپ ٹیلیسکوپ کے ذریعے جو جدید آلات ہیں اس کے ذریعے اگر چاند نظر آ جاتا ہے۔ کامران بھائی، آپ یہ جو محکمہ رویت ہلال ہے، اس میں آپ جا کے دیکھیں، ان کی کوئی اپنی سائنس ہے فواد صاحب کی۔ وہاں محکمہ موسمیات بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہاں ماہر فلکیات بیٹھے ہوئے ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان کے ملازم ہیں، ریاست پاکستان کے ملازم ہیں، ماہرین فلکیات۔ اور جو ہماری یونیورسٹی میں ماہرین فلکیات کے جو ماہرین ہیں وہ اس کمیٹی کے ممبرز تھے، وہ یونانیمسلی فیصلہ کرتے تھے، یعنی فرد واحد کا فیصلہ نہیں تھا۔ اب فواد چودھری صاحب کی مفتی صاحب سے کچھ ذاتی کوئی محبت تھی جس کی وجہ سے ان کو مفتی صاحب کا چاند دیکھنا پسند نہیں آیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس حکومت کی ایک اور اہلی اور نالائکی ہے کہ انہوں نے ایک قابل آدمی کو اس کے عہدے سے ہٹایا، تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہاں اہل علم کی قدر نہ کی جائے، وہاں سے علم اٹھ جایا کرتا ہے، علم اٹھ جایا کرتا ہے جہاں پہ اہل علم کی قدر نہ کیا جائے۔ ناظرین، یہ تھے صاحبزادہ محمد امجد صاحب، اور بہت شکریہ سر، آج آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت۔ بہت مہربانی آپ کی، آپ تشریف لائے، آپ کا چینل کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی۔ آمین آمین، بہت شکریہ ناظرین آپ سب کا۔ اور اب وقت مختصر تھا اور پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔